إله إلا الله محمد رسول الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کا پہلا پارہ پہلی سورت کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم نازل کیا۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں گے، جن کے دلوں کے اندر ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، جن کے دلوں کے اندر یہ خوف ہوگا کہ اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے تو کلمے کے تقاضے کے مطابق اگر ہماری زندگی نہیں گزری تو کل ہم اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھائیں گے۔ جس کے دل کے اندر یہ ڈر ہوگا انہی لوگوں کو یہ قرآن کریم کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہی لوگ قرآن کریم سے کما حقہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے اگر فحشیات کو، ان کے خرابیوں کو، ان کی واہیات اور تباہیات کو بتایا جائے، ہاں ایمان لانے کے بعد یہ ایمان والوں کا معاشرہ کیسا تھا، وہ معاشرہ جس معاشرے کے نوجوانوں کے ہاتھوں کے اندر قرآن ہوا کرتا تھا، آج اسی معاشرے کے نوجوانوں کے ہاتھ سے قرآن غائب ہو گیا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں قرآن کی جگہ پر موبائل کو لے لیا۔ میرے بزرگوں، وہ معاشرہ جن کے گھروں سے صبح فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی، قرآن کریم کی گونج آیا کرتی تھی، آج اسی معاشرے کے اندر صبح فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کے بجائے آج گانوں کی آواز آتی ہے، موبائل کے اندر نہ جانے کیسے کیسے خرافات کی آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ معاشرہ جس کے اندر ایسی خواتین ہوا کرتی تھی جن کے سروں سے کبھی دوپٹہ غائب نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اسی معاشرے کے اندر ایسے خاندان بھی ہوا کرتے تھے کہ ان کی ماں بہن اور بیٹیوں کے سروں سے کبھی پردہ غائب نہیں ہوتا تھا، آج اسی معاشرے کے ماں بہن اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ غائب ہو چکا۔ ایک ہو تو بتایا جائے، دو چار ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، مجھے دو چار بات اور کہنے دیجئے۔ یہی وہ خواتین ہوا کرتی تھی میرے بزرگوں، یہی وہ خواتین تھی، یہی ہماری ماں اور بہن تھی جن کی شرم حیا زینت ہوا کرتی تھی، آج بے شرمی ان کی زینت بنی ہوئی ہے، آج عورتوں کی زینت ان کی بے حیائی بنی ہوئی ہے، اور بے غیرتی ذلت و رسوائی کی انتہا ہے کہ آج وہ نوجوان جن کے دلوں کے اندر غیرت تھی، جو اپنی بیویوں کو بازاروں کی زینت بننے سے کبھی اور محسوس کیا کرتا تھا، آج وہی نوجوان، اسی معاشرے کا نوجوان اپنی ماں بہن بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو بازار کی زینت بننے پر فخر کرتا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ نہیں، ہمارا معاشرہ وہ ہے جو پہلے نمبر پر آ رہا ہے۔ معاشرے کے اندر قرآن کی تلاوت تھی، معاشرے کے اندر نماز کی پابندی تھی، معاشرے کی ماں اور بہنوں کے چہروں کے اندر پردہ ہوا کرتا تھا، شرم ہوا کرتی تھی، آج وہ شرم و حیا غائب ہو چکی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پردے کا اہتمام اس وقت ہوتا ہے جب کہیں پر جلسے یا جلوس ہو جائے، جلسہ ختم، پردے ختم، جلسہ ختم، حجاب ختم۔ ہاں میرے بزرگوں، پردے کو ہم نے سمجھا نہیں، ماں اور بہنوں کی عزت کو ہم نے سمجھا نہیں، ہاں پوری دنیا نے عورت کو رسوا کرنے کی کوشش کی، اور میرے آقا کے آنے سے پہلے اس عورت کا کوئی مقام اس دنیا کے اندر نہیں تھا۔ انسانوں میں عورت
تھی. میرے آقا آئے, قرآن آیا تو میرے آقا نے عورتوں کو ان کا مقام دیا, قرآن نے انہیں عزت دی, انہیں کہا کہ تم پردے کے اندر رہو اور اپنے گھروں کی زینت بن کر. پردے کے اوپر ایک چھوٹی سی بات, آپ حضرات کو معلوم ہے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ ہوا کرتی تھی. جنگوں کے نتیجے میں قید ہی آیا کرتے تھے. ان قیدیوں میں مرد ہوا کرتے تھے تو عورتیں بھی ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان قیدیوں میں ایک کافر کی بیٹی آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے سے پہلے, ابھی اللہ کے نبی کے دربار میں وہ آئی نہیں ہے, پہنچی نہیں ہے, ابھی دور ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کافر کی بیٹی پر پڑتی ہے. اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, وہ کالی کملی والے میرے آقا کے پاس جو کملی تھی, جو چادر تھی, وہ کملی جس کی عصمت کی قسم میرے نوجوان ساتھیوں, میری ماں اور بہنوں, وہ کملی جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے, وہ کملی جس کی عزت اور عظمت کی قسم آسمان کے فرشتے بھی کھایا کرتے تھے, وہ کافر کی بیٹی آتی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس عظمت والی کملی کو اٹھا کر کے اس بیٹی کے سر پر ڈال دیتے ہیں. بیٹی یہ چادر لے اور اپنے سر پر ڈال. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کردار سے اس بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ نے ایسا ماجرا پیش کیا, اے اللہ کے رسول, اتنی شفقت, اتنی محبت, اتنی عظمت اور اتنی عزت کے ساتھ مجھے کبھی میرے باپ نے بھی کبھی کپڑا نہیں دیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا, بیٹی تم نے اسلام کو جانا نہیں, بیٹی تم نے اسلام کو پڑھا نہیں, بیٹی تم نے محمد کا پیغام سنا نہیں. میں محمد ہوں, میرا پیغام تم کو نہیں معلوم ہے, محمد کا پیغام ہے. بیٹی خواہ وہ اپنی ہو, بیٹی خواہ غیر کی ہو, بیٹی خواہ وہ کافر کو ہو, کافر کی بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے. اس لیے محمد کملی والے نے اپنی چادر تجھے اپنے سر پر ڈھانکنے کے لیے دی. یہ میرے نبی کا دین ہے, یہ میرے نبی کا پیغام ہے جسے ہم نے اور آپ نے بھلا دیا ہے. آج لوگ ترقی کس چیز کو کہتے ہیں؟ شریعت سے دوری کو ترقی کا نام دے دیا گیا, قرآن سے غفلت کو دوری ترقی کا نام دے دیا گیا, قرآن کے احکامات کو پامال کرنے کا نام ترقی دے دیا گیا ہے. آج قرآن کی بے حرمتی, قرآن کی بے عزتی, قرآن کی رسوائی کو لوگوں نے ترقی کا نام دے دیا ہے. اللہ اکبر, اتنا خراب معاشرہ, اتنا خراب ماحول, اس ماحول میں جو ایمان ہمیں ملا تھا اس ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. میرے بزرگوں, ایمان کا ہونا, ایمان کا ہو جانا کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان کی حفاظت کر کے ایمان کو موت تک ساتھ لے جانا یہ اصل کمال ہے. اگر آپ نے ایمان کی حفاظت نہیں کی, اگر معاشرے کے اندر ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوئی تو میرے بزرگوں یہ ایمان سلب ہو جائے گا اور موت کے وقت ایمان ساتھ نہیں رہے. آج کے اس معاشرے میں, اس ماحول میں ایمان کو بچانا نہایت ضروری ہے. اس کی حفاظت کرنے کے لیے بڑی ضرورت ہے. میرے بزرگوں, چونکہ رات کا اکثر حصہ نکل چکا ہے, وقت بہت کم ہے, دو چار باتیں کہہ کر کے خاص طور پر ایمان کی حفاظت کے تعلق سے کہ اگر انسان چار چیزوں کی پابندی کر لے, چار چیزوں کی حفاظت کر لے
تو ہمارے اکابر نے کہا کہ اس کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ وہ انسان، وہ معاشرہ اگر 4 چیزوں کی حفاظت کر لے تو اس معاشرے کے اندر ایمان کی حفاظت ہوگی، اور اگر ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی حفاظت نہیں ہوئی تو اس معاشرے سے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب اس معاشرے کے لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے وقت ان کے ساتھ ان کا ایمان بھی رہے۔ ایمان کو ہم نے اور آپ نے آج کیسا سمجھ رکھا ہے؟ بہت چونکہ زبان پر ہلکے ہیں، اس لیے ہم نے ایمان کو سمجھا نہیں ہے، ایمان کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایمان کے تقاضوں پر عمل ہم نہیں کر رہے ہیں، ایمان کو بچانے کی فکر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے ہے، سب کا ٹکراؤ مسلمان سے ہے، یہودیوں کا ٹکراؤ مسلمانوں سے، نصرانیوں کا ٹکراؤ مسلمانوں سے، عیسائیوں کا ٹکراؤ مسلمانوں سے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سب کا ٹکراؤ ایمان والوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کتنی عظیم شے، اس لیے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، ایمان کو سلب کرنا چاہتے ہیں، اور ایمان کو ڈائریکٹ سلب نہیں کیا جا سکتا ہے، ایمان پر براہ راست حملہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کو لوگوں سے کے دلوں سے نکالنے کے لیے اور لوگوں کو اس حال میں وہ دنیا سے جائے کہ ان کے پاس ایمان نہ رہے، اس لیے غیروں نے نہ جانے کیسی کیسی تدبیر اختیار کی ہے، اور انہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے رسم و رواج کو، ایسے خرافات، واہیات، تباہیات اور بربادیات کو انہوں نے داخل کر دیا ہے کہ ان تباہیات اور بربادیات اور رسم و رواج کی روشنی میں آج کے نوجوان، بڑے اور بوڑھے، مرد اور عورت کے ایمان کو بچانا مشکل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان کی حفاظت ہوگی 4 چیزوں کے ذریعے سے، 4 چیزوں کے ذریعے سے۔ اگر وہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو ایمان کی حفاظت ہوگی، اور معاشرے کا ایمان باقی رہے گا، نئی نسلوں کا ایمان باقی رہے گا، بچہ بچہ کے دل میں ایمان رہے گا، قرآن رہے گا۔ اور اگر ان 4 باتوں کی حفاظت نہیں کی گئی، میرے مسلمان جوانوں، مردوں اور عورتوں سنو، اگر ہم نے آج یہاں پر کان سے سنا اور ان کو یہیں پر چھوڑ دیا اور معاشرے کی اصلاح کی ہم نے فکر نہیں کی، تو معاشرے کے اندر رہ کر کے ان خرافات اور رسم و رواج والے معاشرے کے اندر رہ کر ہمارے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ان 4 باتوں کو آج مضبوطی سے سن کر کے اپنے دامن نہیں بلکہ سینے میں بٹا کر کے اور اس عزم کے ساتھ جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ان 4 چیزوں کی حفاظت کریں گے۔ کن کن کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہے؟ کن کن کو اپنے ایمان کو بچانا ہے؟ کون کون یہ چاہتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو اس وقت میرا ایمان میرے ساتھ ہے؟ یہی تمام ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے، ہر ایک کی آرزو یہی ہوتی ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے ساتھ میرا ایمان بھی رہے، لیکن میرے بزرگوں ایمان کو ساتھ لے جانے کے لیے 4 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے۔ میں 4 چیزوں کو پہلے گناتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل کر دوں گا۔ نمبر 1 حفاظت صلاۃ، نماز کی حفاظت، نماز کی حفاظت۔ نمبر 2 مدارس اور مکاتب دینیہ کی حفاظت۔ نمبر 1 نماز کی حفاظت، نمبر 2 مدارس و مکاتب اسلامیہ کی حفاظت، نمبر 3 تکبر اور بڑائی سے اپنی حفاظت، نمبر 4 اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار۔ اگر یہ 4 کام ہم نے کیے تو اللہ کی ذات سے
اور اپنے اکابر کے اقوال کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے سے بھی ایک مسلمان، ایک نوجوان جب دنیا سے جائے گا تو اس کے ساتھ اس کا ایمان بھی جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، نمبر 1 نماز کی حفاظت، نماز کی حفاظت۔ آج دیکھ لیجئے ایمان کیا ہے، ہم لوگ ایمان کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن نماز خود سے کوسوں دور ہے۔ 5 وقت اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر سے ندائیں آتی ہیں، صدائیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ایک کان سے سنتا ہے نوجوان، اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے، کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے، لیکن تیری موبائل کی وہ مشغولیت، موبائل کے چکر میں، موبائل کے لذت نے تجھے اللہ کے گھر آنے سے روک رکھا ہے۔ اے مسلمان، جس ایمان نے تجھے اللہ کے گھر تک نہیں پہنچایا، وہ ایمان تجھے کل جنت میں کیسے پہنچائے گا؟ کہ تو ایمان ہے جنت میں جائیں گے، ایمان ہے، ایمان کی بنیاد پر تمہیں اللہ نے اپنے وقت پر اپنے گھر سے اپنے بندے کے ذریعے سے بلایا کہ میرے گھر پہ آ جا، میرے سامنے سجدہ کر، میں نے تجھے نعمتیں دے رکھی ہے، میں نے مال دیا ہے، میں نے جسم دیا ہے، میں نے صحت دی ہے، میں نے تندرستی دی ہے، میرا شکر ادا کر، مجھے یاد کر۔ مسلمان آج نوجوان سے زیادہ ہمارے ماں اور باپ مجرم ہیں کہ اگر بیٹا نوکری پر نہیں جاتا، ماں کو فکر ہے ٹائم ہو گیا ہے، ماں گھڑی دیکھتی ہے، بیٹا ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، بیٹا بازار کا وقت ہو گیا ہے، بیٹے کو بار بار ماں ورگلاتی ہے، بیٹے کو جگاتی ہے، لیکن یہ بچہ جب نماز کے لیے نہیں جاتا، ماں کو بھی فکر نہیں ہے، باپ کو بھی فکر نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، اصل مجرم بیٹے کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ایک نوجوان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، نوجوان کو سزا سنا دی گئی، نوجوان کو سزا کے لیے پیش کیا گیا۔ نوجوان نے وقت کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے کہا کہ میرے اس جرم میں میرا قصور نہیں، اس میں میرا قصور نہیں، اگر میرا قصور ہے تو میرے ساتھ ساتھ میرے ماں اور باپ کا بھی قصور ہے، اس لہذا میرے باپ کو بھی بلائے۔ اس لیے آج ہمارے ماں اور باپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، کس کام میں مشغول ہے، اللہ کے گھر سے ندا آ گئی ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ جس طرح سے بیٹا کاروبار میں جاتا ہے، اس کے لیے ماں اور باپ کو فکر ہوتی ہے، بیٹا دکان پر جاتا ہے، ماں اور باپ کو فکر رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے گھر میں وقت پر جا کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کی فکر بھی ماں اور باپ کو ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بزرگوں، ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کے گھر سے صدا جاتی ہے، موبائل کی مصروفیت، موبائل کی مشغولیت اللہ کے گھر میں آنے سے روک دیتی ہے، اور یہ نوجوان اس وقت جب اللہ کے گھر سے اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، اسی وقت اللہ کی آواز کے ساتھ جہاں اللہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہوتی ہے، اس کے کانوں سے کانوں کی آواز ٹکرائی ہوتی ہے، یہ بندہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تیری آواز آئے گی، میں تیری آواز نہیں سنتا، یا اللہ میں تو اس کی آواز سنوں گا۔ گویا کہ یہ نوجوان اپنے اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔